بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے IMF پروگرام سے زائد ڈالرز پاکستان بھیج دیے. گزشتہ 3 ماہ کے دوران 7 ارب ڈالر سے زائد رقم پاکستان آئی. سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 2 ارب 15 کروڑ ڈالرز بھیجے. UAE سے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر, برطانیہ سے 1 ارب 34 ارب ڈالر بھیجے گئے. یورپی یونین میں مقیم پاکستانیوں نے 3 ماہ میں 1 ارب 9 کروڑ ڈالر پاکستان بھجوائے. سعودی وزیر سرمایہ کاری کل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے. مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. سعودی وزیر کے ہمراہ مختلف سعودی کمپنیوں کے وفود بھی پاکستان پہنچیں گے. سعودی وزیر پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات بھی کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کے حوالے سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا. آئندہ ہفتے روس اور چین کے وزرائے اعظم پاکستان کا دورہ کریں گے. چینی وزیر اعظم سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے. چین اور پاکستان کے درمیان متعدد معاہدے بھی متوقع. روسی وزیر اعظم کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول. توانائی شعبے کی اصلاحات, بجلی کی پیداوار اور خرید کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی توانائی کا اجلاس. کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کی تشکیل کی اصولی منظوری دے دی. کابینہ سے توثیق کی جائے گی. کہا توانائی سیکٹر کی اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں. بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہدایت. SCO کانفرنس کے بعد حکومت 18 اکتوبر کو آئینی ترامیم لانے کے لیے سرگرم. بیرون ملک موجود 10 حکومتی اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو فوری واپسی کی ہدایت کر دی. بلاول بھٹو نے کہا حکومت چاہے گی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم ہو جائے. رانا ثناء اللہ نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن اور آئینی عدالت کا عہدہ نہیں لینا چاہتے. JUI نے حکومت کے ساتھ اتفاق کی افواہوں کو مسترد کیا. کہا معاملہ SCO سمٹ کے بعد دیکھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے آبائی گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت کی. کہا پاکستانی قوم شہید اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید نے شرپسند عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی. دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیم فنڈ کیس میں ریمارکس. کہا ہم پیشہ پریکٹس رہی آئین اور قانون کے بجائے عدالتی فیصلوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے. کیا ڈیمز فنڈز پرائیویٹ بینکس میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ عدالت نے وفاقی حکومت اور وابنا سے معاونت طلب کر لی. ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے کہا سپریم کورٹ ڈیمز فنڈز کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. ڈیمز فنڈز کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا 2018 میں ایک شخص نے ملک پر مسلط ہو کر ملکی معیشت کو تباہ کیا. ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹیں پیدا کی. کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر چین اور سی پیک کو نقصان پہنچایا. موجودہ حکومت نے پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کر کے ملکی معیشت کو بحال کیا. امن اور استحکام سے ملکی ترقی ہوگی. 2013 میں ویژن 2025 بنایا. لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کو ختم کیا. برآمدات میں اضافہ ہی ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ. انڈیکس تاریخ بلندی 66,000 کی سطح عبور کرنے کے بعد دوبارہ 85,000 پوائنٹس پر آ گیا. دن کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے نشیز PP-14 کے 16 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم. الیکشن ٹریبونل نے پیپلز پارٹی کے عبید اللہ گورگیج کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا. الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کی درخواستوں پر سماعت. مزید التوا کی استدعا پر چیف الیکشن کمشنر اور عامر مغل کے وکیل کے درمیان تلخ کلامی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. وکیل فیصل چودھری نے کہا درخواست کا فیصلہ کر دیں.
बेइज्जत होने नहीं आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या गारंटी है 17 अक्टूबर तक मौक्कल राब्ते में आ जाएगा। वकील ने कहा 17 अक्टूबर तक जवाब ना जमा कराया तो एक तरफा फैसला कर लेना। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा कराने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। रुकन कौमी असेंबली अंजुम अकील ने एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट इलेक्शन केस और आईनी तरामीम केस यकजा करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, हमने एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। यही सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, आईनी तरामीम नहीं हो सकती। इस केस के साथ उसको भी सुनेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा 700 अरब के सोलर बांटने वालों ने आखिर में किसानों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए। बिजली बिलों में दिया रिलीफ भी इश्तिहारों तक महदूद था। मंसूबों के लिए बड़े ऐलानात करके कम पैसे मुख्तस करना इनकी पुरानी रवश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं, धरने और जलसों के लिए तमाम वसाइल मुयस्सर हैं। मरियम नवाज ने चंद माह में पंजाब के लोगों को सस्ती रोटी सस्ता आटा फराहम किया। केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। गंडापुर को आवाम को सोलर पैनल देने का मंसूबा ऐलान तक ही रहा। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस एक्ट 2017 और दीगर कवानीन में तरामीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में एमडी कैट के नताइज रोकने का हुक्म। नताइज में मुबैना बेकायदगियों के केस में रिमार्क्स। कहा, जब तक इस प्रोसेस पर अमल नहीं हो जाता नताइज रोके जाएं। कमेटी तमाम इदारों से